اللہ کا نور برستا ہے، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسے عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز اور محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالی نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوتا ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اللہ تعالی عطا کرتا ہے، اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالی اس بندے کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑے گا، گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ اور حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب مسلمان عصر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔
اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کے چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ بھائی اور بہنوں، یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا فرماتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسیں، آپ کے گھر میں اللہ کا نور برسے، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل آپ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادات دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کے بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے انسان کے درمیان میں تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے غم اور فکر کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے انسان کو مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جاں کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے ارشادات سے ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یاد کرنا، یاد تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا ہے۔ ذکر الہی یاد الہی سے عبارت ہے، اور ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹے اپنے معبود حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادات کا مقصود اصلی یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہمہ وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ہی ظہور ہو۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی ہے، اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ہی ذریعہ ہے۔ مرد مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا مطمع نظر اور نصب العین فقط رضائے الہی کا حصول ہو۔ یوں ذکر الہی رضائے الہی کا زینہ قرار پاتا ہے، اور اس اہمیت کے پیش نظر قرآن و سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ کثرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضا ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ کی حد تک گہرا تعلق ہو۔ وہ کسی صورت میں بھی اسے بھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن رات، خشکی تری، سفر و حضر، فقر و قناعت، صحت و مرض اور ظاہر و باطن، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں، اس جیسا ہو جائے گا؟ جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سی آیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور عطا ہوتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، اور انہی میں سے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابی بن قعب، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، اور پھر فرمایا کہ یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔
شیطان نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی بے انتہا چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک ثواب اور خیر و برکت کے لیے میرے ساتھ بھی تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں بھی آیت الکرسی پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے تاکہ صحیح تلفظ آپ کو بھی پتہ چل سکے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس کا کرسی یعنی اختیار و سلطنت آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے، ان کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ سب سے بلند و بالا اور عظیم ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ کی نگاہ میں رہتی ہے اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور ناظرین، جو اب یہ عمل کریں تو ناظرین جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قرض جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنائے۔ جو لوگ اپنے یا اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کے لیے نیک اور بہترین رشتوں کا سبب بنائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے، احکام خداوندی اور احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدمی کے ساتھ کاربند رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ زندگی میں ایسے اعمال ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالی اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالی وہ تمام خیر کی دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول فرمائیں، اور حضور علیہ السلام نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کی بھی پناہ عطا فرمائیں۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، کمنٹ باکس میں آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس لیے آپ سب نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔